جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبجل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. اللہ پاک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. ناظرین، عنقریب وہ شب آنے والی ہے کہ جس شب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں. کون اس سال انتقال کرے گا ان کی بھی فہرست تیار کر دی جاتی ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا بھی کرتے ہیں. میری مراد شب براعت ہے، چھٹکارا پانے کی رات ہے، نجات پانے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے کی راتیں، نوافل کی ادائیگی، ذکر و اذکار، تسبیحات، گڑ گڑانے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی یہ رات ہے جسے شب براعت کہا جاتا ہے. شب براعت، اللہ پاک اس شب کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور شب براعت کے صدقے اللہ پاک دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے. جو مسلمان پریشان ہیں، جو آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، مسائل سے نکل نہیں پا رہے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، سب کے مسائل اللہ پاک حل فرمائے. تو اولاً نیت بھی فرما لیجئے کہ ناظرین اس شب عبادت میں گزارنی ہے اور توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے کہ استغفار یہ بھی پریشانیوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے. استغفار کی کثرت بھی ہم کریں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا. اللہ پاک شب برات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین، چونکہ پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، آپ کے قول ہم شامل کریں گے اور استخارے آپ کے الحمدللہ سبجل کیے جاتے ہیں. شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی سمیع اللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. درود پاک کی فضیلت آئیے میں عرض کرتا چلوں. اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھیں، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا. قول شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی قول چلائیے گا. میرے بھائی ہیں عثمان علی، تو والدہ کا نام نظر بطول ہے، تو ان کے اوپر بھی پریشانیاں تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کرنا میرے. اللہ پاک آپ کے بھائی عثمان کی پریشانیاں دور فرمائے. ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور اس حوالے سے پھر روحانی علاج بھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. حسن علی میرا نام ہے، میری والدہ کا نام نظر بطول ہے. تو سر میرا نام کوئی کام کار بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، تو میرا استخارہ کرنا ذرا. اسلام مسائل کیا ہے؟ کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں آپ کو نا، کام پورے نہیں ہو پا رہے. جی ٹھیک ہے حسن علی بھائی، ابھی آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. سر محمد زاہد بات کر رہا ہوں. اللہ رحم مہربان 10 سال کے بعد سر میرے کچھ گھریلو کوئی مسئلے مسائل ہیں، آپس میں آئے دن کچھ نہ کوئی بات پہ جھگڑا رہتا ہے. اس بارے میں آپ بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. بڑا آزمائش کن یہ مرحلہ ہوتا ہے، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. ہے فلاح و کامرانی، نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. استخارے سمیع اللہ بھائی آپ فرما لیجئے، پھر آپ سے جوابات بھی معلوم کریں گے. چلیں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. گھریلو مسائل حل ہو جائیں، آپس کی ناچاکیاں، نفرتیں، لڑائی جھگڑے یہ سب دور ہو جائیں. کوشش کیجئے گا کہ جمعہ کے دن یہ عمل آپ کر لیں. عصر اور مغرب کے درمیان کریں تو کیا ہی بات ہے. ویسے جمعہ کی نماز کے بعد بھی عمل کیا جا سکتا ہے. 1001 مرتبہ یا ودودو یہ پڑھ کر آپ لاہوری نمک، جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے، تو اس لاہوری نمک پر آپ
دم کر لیں۔ اچھا، اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، اس کو کوشش کریں کہ جب گھر میں کھانا بنے اور کھانے کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں شامل کر لیا کریں۔ تو جو افراد یہ کھانا کھائیں گے تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بھی بتا دیا، اور جو چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بطور مشورہ پیش کی ہیں ان پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ الکریم گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گی۔ جی، استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ عثمان بھائی نے اپنا استخارہ کروایا کہ پریشانیوں کا معاملہ ہے، اللہ پاک عثمان بھائی کے ساتھ آسانیاں فرمائے۔ عثمان بھائی بڑا ہی بہترین وظیفہ حاضر خدمت ہے۔ اگر گھر میں بیماری ہو، غربت و ناداری نہ بسیرا کر لیا ہو، بلا ناغہ روزانہ 7 دن تک آپ نے ہر نماز کے بعد اللہ کریم کے مبارک نام یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر اپنے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، گھریلو معاملات کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دوسرے ہمارے حسن علی بھائی تھے، انہوں نے اپنے کام کاج کے معاملے کے لیے استخارہ کروایا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ کوئی جادو جنات کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، آسانیاں ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ ہے، سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کیجیے، اور آپ نے وظیفہ کیا پڑھنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 300 بار، فجر کی نماز کے بعد 300 بار رب کریم کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ پڑھیے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، انشاءاللہ الکریم آسانی والے معاملات ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج بھی آیا ہے کہ میرے دانت بہت زیادہ ہل رہے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے آپ دانتوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دانت میں اگر درد ہے، تکلیف ہے تو یہ سب دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک میسیج ہے، جلد شادی ہونے کے لیے آپ نے وظیفہ بتایا تھا فجر کے بعد سورۃ التین پڑھنے کا، وہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے؟ لیکن جلد شادی ہونے کے لیے ایک وظیفہ جو میرے مرشد کریم امیر اہل سنت احمد بقاتم عالیہ نے عطا فرمایا، فجر کی نماز کے بعد سورۃ التین یہ پڑھنی ہے، 60 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے ناظرین کہ الحمدللہ عز و جل 40 دن کے اندر اللہ کی رحمت سے کام ہو جائے گا، جلد شادی ہو جائے گی، شادی کے اسباب بن جائیں گے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، اور رشتے نہیں آتے تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جسم میں کافی دانے ہو گئے ہیں اور اس میں کافی خارش بھی ہو رہی ہے، بس وہ کھجاتے رہتے ہیں، کافی آزمائش میں ہے، اور بعض اوقات دانوں میں سے پانی بھی نکلتا ہے اور جلد بھی خراب ہو رہی ہے۔ ان کے لیے دعا بھی فرما دیں اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ وظائف بتا دیجیے گا۔ حالانکہ کافی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ چلیں بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے دعا بھی کروائیں گے، آپ کے جو عزیز ہیں اور قبلہ سید صاحب بھی موجود ہیں، دعا کا بھی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، حضور دعا بھی فرمائیے گا ان کے لیے۔ جلد خراب ہو رہی ہے، دانے بعض اوقات پانی نکل رہا ہوتا ہے، تو وہی کیفیت ان کے ساتھ ہیں، تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ آپ یہ جو آپ کے جاننے والوں نے آپ کو کہا ہے ان کو یہ بتا دیجیے کہ 3 مرتبہ یا رقیبو پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر وہ جو دانے ہیں ان پر دم کر دیں۔ اللہ کے اس نام کی برکت سے، اللہ کریم کی رحمت سے شفایاب ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ یا رقیب و 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اس کی آیت نمبر 14، سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 18ویں پارے میں ہے سورہ مومنون، اس کی آیت نمبر 14 کو پڑھ کر دم کر دیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو شفایابی نصیب ہوگی۔ اپنی غذا پر بھی غور کریں کہ کیا چیزیں کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بہت خارش ہو جاتی ہے، کھجاتے رہتے ہیں، تو اپنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نارمل ہوتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، اس چیز کے کھانے سے آپ کی خارش بڑھ جاتی ہے یا آپ کو دانے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس غذا کو ترک کر دیجیے کچھ عرصے کے لیے۔ بعض لوگوں کو بعض چیزیں موافق نہیں ہوتی، اس لیے پھر وہ مرض پیدا ہو جاتا ہے،
اسے ایوائڈ کریں گے، اپنی غذا پر توجہ کریں گے اور یہ جو وظائف بتائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم کی رحمت سے آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی حضور کہ بعض اوقات کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کی پہچان تھوڑا ارشاد فرما دیں گے آپ؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ یہ میری طبیعت کے موافق ہے یا نہیں؟ آسان تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جو غذا آپ کھا رہے ہیں، مثلا بعض لوگ مچھلی کھاتے ہیں تو ان کی خارش بڑھ جاتی ہے، صحیح، اب نارمل تھے خارش نہیں تھی ان کو اور مچھلی کھانے سے خارش شروع ہو گئی تو اب ان کو کچھ عرصے کے لیے مچھلی کھانے کو ترک کرنا ہوگا۔ یا بعض لوگ بعض غذا لیتے ہیں، بعض لوگ بعض ایسے اجزاء ایسی فروٹ لیتے ہیں کہ جس سے ان کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ سیلڈ بہت فائدہ مند ہے مگر بعض لوگوں کو بعض پتے ناموافق ہوتے ہیں، ان کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کھیرا لیں اور چیز لیں، اگر سیلڈ کے پتوں سے آپ کے منہ میں چھالے پڑ رہے ہیں تو ان کو ترک کر دیں۔ تو بعض چیزیں منہ میں چھالے ڈال دیتے ہیں، یہ پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، بعض اوقات بعض چیزیں کھانے سے خارش ہو جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، تو یہ خود بخود آپ فیل کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ صحیح، مگر جب آپ غور کریں گے، بعض اوقات ہم غور نہیں کر رہے ہوتے، سمندر اندر سمندر، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سمندر نہیں ہے، ماشاءاللہ، یہ سمندر نہیں ہے، یہ آپ کا پیٹ ہے، تو ڈرتے ڈرتے کھائیے، امیر علیہ سنت کی تعلیمات میں اچھی ماشاءاللہ توجہ، اس پر احتیاط کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ تو ناظرین، یہ بڑی پیاری بات مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی، امید ہے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس پر بھی احتیاط کیجیے گا، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، انشاءاللہ الکریم جسمانی صحت حاصل ہوگی۔ اچھا، مزید کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں، استخاروں کے حوالے سے ہیں۔ یہ اپنا ایک میسیج آیا ہے، اپنا سمیع اللہ بھائی اسحاق نام ہے اور والدہ کا نام ہے پروین بی بی۔ پہلے دکان بہت زیادہ اچھی چلتی تھی، آج کل کاروبار اچھا نہیں چل رہا، استخارہ بھی فرما دیجیے اور کیا وجہ ہے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا استخارہ کر دیجیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بتانے والے مسائل نہیں ہیں، بس ہوگی ان کی کچھ اپنی ذاتی پرابلم، کچھ مسائل وغیرہ ہوں گے، شیئر نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیے کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی آزمائش ہے۔ ان کا نام ہے منیب احمد اور والدہ کا نام ہے ختیجہ بی بی۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام گلشن نرگس ہے، والدہ کا نام پروین فاطمہ ہے، میرے استخارہ کروانا ہے کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کہ یہ کیا وجہ کیا ہے، اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، مدنی چینل پر میرا سوال یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کے ساتھ آسانی والے معاملات فرمائے۔ اسحاق بھائی ہیں، انہوں نے کاروبار کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا کہ کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، اب کاروباروں میں آزمائش کا سامنا ہے۔ اسحاق بھائی ہمت رکھیے، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ اچھا، آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارہ کے اندر کوئی بھی جادو، جنات، بندش والے معاملات نہیں ہیں، وقتی آزمائش ہے، انشاءاللہ الکریم یہ وقت گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 بار 35 ٹائم کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اور اس کو کوٹنگ کرا لیجئے، ہارڈ کوٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہارڈ کوٹنگ کرا کر اپنے گھر میں لٹکا لیجئے، گھر میں لٹکا لیجئے، کارخانے میں، دکان پر لٹکا لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ لٹکانے سے رزق میں بھی برکت ہوگی، کاروبار اگر نہیں چلتا تو کاروبار بھی چلے گا، چمکے گا، اور انشاءاللہ الکریم گھر میں شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، ماشاءاللہ، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ منیب بھائی نے اپنے استخارہ کروایا، منیب احمد بھائی نے، ان کا استخارہ گیا منیب بھائی، کوئی جادو، جنات، آصف، سحر کے معاملات نہیں ہیں، بس وقتی آزمائش پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، اور وظیفہ یہ کہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ صحیح۔ گلشن نرگس کا استخارہ کروایا گیا تھا رشتے کے حوالے سے، ان کا رشتہ ہوتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارہ میں کوئی جادو، جنات یا بندش کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک آسانیاں والے معاملات فرمائے۔ اور وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے، وظیفہ یہ کہ نماز فجر کے بعد 312 بار، نماز فجر کے بعد 312 بار یا ذا الجلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم نیک رشتہ اللہ نے چاہا تو آسانی سے مل جائے گا۔ ایک بھائی نے اولاد کے استخارے کے لیے کہا تھا کہ ان کے اولاد نہیں ہے، اللہ پاک جو ہے نا ان کو بھی نیک اولاد عافیت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں،
آپ بھی پڑھیں, آپ کی گھر والی بھی پڑھیں, اور نیک اولاد کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کریم کی رحمت شامل حال رہی تو نیک اولاد کی نعمت عطا ہو جائے گی. وظائف آپ کو بتا دیے گئے حصول اولاد کے لیے, اور آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریں. اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں, اس کا مکمل ایک طریقہ علاج ہے, آپ مکمل کروائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے خوشخبری بھی ملے گی اور دیگر ہمارے ناظرین کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. جی کچھ کالز ہوں تو وہ چلائیے گا ذرا. جنید بھائی, میرا نام محمد شہباز اتاری ہے. جی میں جوہر آباد ڈسٹرکٹ خوشاب کا رہنے والا ہوں, اور جوہر آباد کی نورانی مسجد لاری اڈے والی میں روحانی علاج کا بستہ بھی لگاتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. سید ابراہیم شاہ صاحب تشریف فرما ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو شاہ صاحب سے میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا. رزق میں برکت کے لیے اور کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں, اس کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, دونوں جان کی بھلائیاں اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آمین. یہ ہمارے شہباز بھائی ہیں حضور, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک انہیں کامیابیاں عطا فرمائے اور رزق روزگار میں برکتیں عطا فرمائے, اور بھی جن لوگوں نے اس طرح کی دعاؤں کو لکھا ہے اللہ ان کی بھی حاجتیں پوری فرمائے. آمین آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام احمد رضا ہے. میں اپنی والدہ کا استخارہ کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ کا نام زکیہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام مراد میاں ہے. معدے میں درد اور سوجن بھی ہے, اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں. سید صاحب میری والدہ کے لیے دعا کریں. جی انشاءاللہ دعا بھی کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد فیضان بات کر رہا ہوں. میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ اگر کسی کو سوتے وقت بہت زیادہ خراٹے آتے ہوں تو اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیجیے, اور یہ کیسے ختم ہو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. اور جنید بھائی سے عرض ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے, نوازش ہوگی. یہ کئی لوگوں کے ساتھ پرابلم رہتی ہے حضور کہ رات کو سوتے وقت جو خراٹے آتے ہیں, لوگ بہت سارے یہ آتے ہیں, کافی سارے میسیجز بھی آتے ہیں, علاج کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا احتیاطی کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ واقعی آزمائش ہے, جن کو خراٹے آتے ہیں اور جس کو نہیں آتے, اور اگر وہ بعد میں سوتا ہے خراٹے آنے میں, اس کے لیے تو بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور میرے ساتھ بھی یہ پرابلم رہتا ہے کہ میں کسی کمرے میں ہوں اور کوئی خراٹے لینے والا ہو تو پھر تو نیند نہیں آتی. نیند نہیں آتی. کہیں سفر پر ہوں تو یہ بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے. ظاہر ہے کوئی قصدن تو یہ کام کرتا نہیں ہے کہ بہت زور زور سے خراٹے لینا اس کے بس میں ہو. بعض اوقات تو یہ مرض ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ہوتا ہے, بہت زیادہ تھکن ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے ناک کے پرابلم ہوتے ہیں, اس کی ہڈی بڑی ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کے ساتھ, تو یہ پرابلم اگر مستقل ہے تو پھر تو اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ہم بھی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. میڈیکل اسٹور میں ایک جو ہے اسٹک ملتی ہے جو ناک پہ لگانے سے خراٹے رک جاتے ہیں. ظاہر تھوڑی آزمائش تو ہوگی, مگر اگر وہ لے لیں, خصوصاً ایسے مقام پر جب بہت سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اگر سونا ہے, جیسے اگر وہ حج یا عمرے پر گئے ہیں یا قافلے میں سفر کرنے گئے سفر پر ہیں, تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے. تو بہرحال یہ طبی مشورے سے اپنے حکیم سے یا ڈاکٹر سے پوچھنے کے بعد ہی اس پر عمل کریں, اور کوشش کریں کہ جب اگر آپ ایسی صورتحال میں ہیں کہ خراٹے آنے کے بعد آپ کی نیند سے آپ تھوڑا سا جاگ جاتے ہیں اپنے, تو آپ اپنی کروٹ بدل لیں. کروٹ تبدیل کرنے سے بھی نا خراٹوں میں فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ فرق ہوگا. البتہ اس کا باقاعدہ علاج اگر آپ کرائیں گے تو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. بعض لوگ ہومیوپیتھی کا علاج کراتے ہیں, بعض لوگ حکیموں سے علاج کراتے ہیں, بعض لوگ ڈاکٹر سے کراتے ہیں. ابھی ایک چھوٹی سی جو ہے اسٹک بھی آ گئی ہے, تو وقت ضرورت اپنے پاس رکھیں تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اس خراٹوں سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے بچیں. ظاہر قصدن تو نہیں کرتے, اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے. آمین. ہے تو یہ آزمائش والی چیز. صحیح. اچھا اس میں ایک چیز اور میں ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں, اب جس بیچارے کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہے نا, اب ہوتا کیا ہے, تجربہ یہ ہے, مشاہدہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اب اس بیچارے کی دل آزاری کی جاتی ہے دوسروں کے سامنے, اور باقاعدہ تنزیہ طور پر بیان کیا جاتا. اب یہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے, یہ دل دکھانا, یہ کتنا سخت ترین گناہ ہے. تو آزمائش ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی بیچارہ آزمائش میں, ہم بھی تھوڑا صبر کر لیں لیکن کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کریں. اب وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, جیسے قبلہ سید صاحب نے ارشاد فرمایا نا, سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے, نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ معاملہ درپیش آ جاتا ہے. تو دیکھیں اس کے اب دو وجہ ہیں, تو اب ان دونوں کا روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اب جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا, وہ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ
33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाह अकबर। ये रात को सोने से पहले पढ़ लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि थकावट भी दूर हो जाएगी, पुरसुकून नींद आएगी। एक ये हुआ वजीफ़ा। दूसरा वजीफ़ा ये है कि रात को सोने से पहले आप ये सूरतुन नबा की आयत मुबारका वजअलना नौमकुम सुबाता, ये अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ एक मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि फ़ायदा हासिल होगा। ये वज़ाइफ भी आपको बताए गए, जो एहतियातें, जो मशवरे क़िबला सैयद साहब ने इरशाद फरमाए तो उसको भी पेश नज़र रखिएगा, उस पर भी अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा। इस्तिखारे के हवाले से एक मैसेज आपकी तरफ। जी, ये हमारे अहमद फैज़ान भाई थे, इन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा का इस्तिखारा करवाया कि उनको मैदे का मसला रहता है। तो अहमद भाई, आपकी वालदा का इस्तिखारा किया गया, कोई ऐसे मामलात नहीं, असरात जिन्नात वगैरह के, वक्ती आजमाइश है, परहेज़ करें। और उसके साथ साथ कुरान करीम की ये आयत मुबारका ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ये वक्तन फ़वक्तन पढ़कर अपने पेट पर भी दम करें, और जो भी खाने पीने की चीज़ ये खा रही हैं, इस्तेमाल फरमा रही हैं, कर रही हैं, उस पर भी दम करते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम ये मैदे के, पेट के जो भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल हो जाएगी। इसके अलावा ये कि दावत इस्लामी के जहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, वहाँ भी रब्ता कीजिए, वहाँ से पीने की तावीज़ात लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम ये इस मर्ज़ से भी अल्लाह ने चाहा तो शिफा हासिल हो जाएगी। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, सबके मसाइल हल फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं नाज़रीन। जो वज़ाइफ आपको बताए गए, जो दुआएं आपको बताई गई, अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। और मुकम्मल रूहानी इलाज के लिए आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिएगा और अपना मुकम्मल रूहानी इलाज भी करवाएँ। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से मसाइल हल होते चले जाएंगे, परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। आखिर में एक बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन, ये है मदनी पंसूरा, बहुत शानदार, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। यह मदनी पंसूरा जल्द ही मकतबतुल मदीना से हासिल भी फरमा लीजिए। बहुत सारी दुआएं और आदो वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल से मौजूद हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लिखी है दुआए निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म, रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं, कुशादगी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो शब बारात दुआए निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म ज़रूर पढ़िएगा। ये भी मदनी पंसूरा में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुकम्मल लिखी हुई है। सफ़ा नंबर 374 पर मुकम्मल ये दुआए निस्फ़े शाबानुल मुअज़्ज़म है, ये भी ज़रूर पढ़िएगा। अपने लिए, आका की दुखियारी उम्मत के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम आपके रिज़्क़ में भी बरकतें रहेंगे। अच्छा, क़िबला सैयद साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, शब बारात भी करीब है। कई नाज़रीन ने दुआओं के हवाले से भी कॉल्स की हैं, मैसेजेस भी आए हैं, और वक्तन फ़वक्तन आते भी रहते हैं। रूहानी इलाज के स्टॉल पर भी आते हैं, जो दुआओं के हवाले से कहते हैं कि नमाजी के इस्लामी भाइयों से मुलाकातें होती हैं तो अपने मसाइल बताते रहते हैं। तो शब बारात भी करीब करीब है, दुआओं की कबूलियत की वो शब है। मैं चाहूँगा सब के लिए ही आप खुसूसी दुआ से कबल मैं यर्ज़ करूँ, इम्तिहानात हो रहे हैं इस वक्त दीनी, जी जामिया इम्तिहानात दे रहे हैं, तो उनके लिए एक वजीफ़ा ये है, इम्तिहानात में कामयाबी के लिए, दीनी इम्तिहान हो तो उसमें कामयाबी के लिए है, हर नमाज के बाद, यानी पाँचों नमाज के बाद आप जब नवाफिल वगैरह पढ़ लें, सुन्नतें वगैरह अदा कर लें, इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह इखलास 16 मरतबा आपने पढ़नी है, वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएगा। आइए नाजरीन और जो हाज़रीन हैं, हाथ उठाइए, अल्लाह की बारगाह में मांगिए, अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह पाक माह शाबान तूने अता फरमाया है, ये तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महीने के साथ निस्बत है। मौला मौला हम तेरे बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं, सर झुकाए हुए हैं, तुझसे मांग रहे हैं। मौला तेरे बहुत बंदे परेशान हाल हैं, इन्होंने दुआओं के लिए कहा है, मैसेजेस किए हैं, ज़बानी भी, हमें फ़ोन पर भी और जो है फ़िज़िकल मिलकर भी आकर वो कहते रहते हैं। किसी का बच्चा बीमार है, कोई ख़ुद बीमार है, कोई मकरूज़ है, कोई कर्ज़े की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है, बे औलाद हैं, औलाद के दुख और तकलीफ़ें हैं, रिश्ते नहीं हो रहे औलादों के, बेटियां घर में बैठी हुई हैं और उन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे। ऐ मालिक व मौला
تو ان سب دکھیاروں پر رحمت کی نگاہ فرما دے. اس مہینے کی برکت سے مولا پروردگار پاک پروردگار کرم کر دے, بیماروں کو شفا دے دے, قرض داروں کے قرضے اتار دے, بے اولادوں کو اولاد دے دے, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے دے دے. اے اللہ جن کی اولاد بیماری میں مبتلا ہے مولا ان کی بیماریاں دور کر دے. جو قرضوں میں ہیں گھر گئے ہیں قرض دار ہو گئے ہیں مالک, اور جنہوں نے قرضے دیے ہیں وہ بار بار چکر لگا رہے ہیں مالک انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما. جنہوں نے قرضے دیے انہیں نرمی کرنے کی توفیق دے دے مولا پروردگار. جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی مہنگائی کی وجہ سے پریشانیاں دور کر دے, آسان روزگار عطا کر دے, اور رزق حلال میں برکتیں وسعتیں عطا فرما دے مالک. جن بندوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے فون کر کے, ابھی کئی کالز بھی چلیں, تجھے تو سب کے نام اور کام سب خبر ہے. یا امان الخائفین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, تیرے دربار میں ان تمام کی حاجتیں اے اللہ پیش کر رہے ہیں مالک. ہماری حاجتیں بھی پوری کر دے, ان سب کی حاجتیں بھی پوری کر دے. اور اے اللہ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں اے اللہ سب کے کاموں پر رحمت کی نگاہ فرما دے اور سب کی دعائیں قبول فرما لے. اور اس مہینے کی جو خاص رات ہے وہ ہمیں پانے کی توفیق عطا فرما, اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمارا نام بھی لکھ دے کہ ہم بھی حاجیوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور ہم بھی مدینہ منورہ کے زائر بن جائیں. مولا اس رات میں مغفرت کی اے اللہ پروانے دیے جاتے ہیں مولا, ہمارا نام بھی مغفرت یافتہ گان میں لکھ دے. اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار سے